شانی بڑی نٹکھٹ تھی، کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ خالہ عذرا نے اس کا خوب لاڈ کیا تھا، جو من میں آتا کر گزرتی، اور وہ ممتا کی ماری بیٹی کی ہر ادا پر مسکرا دیتیں، خواہ شانی کی یہ ادائیں دوسروں کو کیوں نہ کھٹکتیں۔ یہ لڑکی رفتہ رفتہ خود سر اور ضدی ہوتی گئی۔ اب مجھے یہ ڈر ہو چلا تھا کہ میری بچپن کی ساتھی کہیں مزید پر پرزے نہ نکال لے۔ امی مجھے سمجھاتی کہ تم شانی سے ذرا بچ کر رہا کرو، یہ تو بے وقوف لڑکی ہے، جو جدھر لے جائے یہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، ایسا نہ ہو اس کی حماقتوں کی وجہ سے کل تمہارا نام خراب ہو۔ امی جان، شانی بے وقوف سہی، میں تو نہیں ہوں، وہ آپ کی بھانجی ہے، اس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے، وہ کوئی غیر تو نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ خالہ ہی تو کہتی ہیں، سعدیہ تم شانی کا خیال رکھا کرو، اچھا ہے دل کے پاس رہے، پاسبان عقل۔ گریجویشن کے بعد داخلہ لینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن شاہانہ بس ضد تھی کہ تم بھی میرے ساتھ یونیورسٹی میں داخلہ لو۔ ہم ہمیشہ اسکول سے اکٹھی آئی گئی ہیں تو کالج میں بھی اکٹھی پڑھیں۔ خالہ نے بھی امی کی منت کی کہ سعدیہ کو داخلہ کروا دو، اس کی فیس وغیرہ میں دے دیا کروں گی، میری بیٹی بھولی ہے، اس کو اکیلا نہیں جانے دے سکتی۔ یوں ان کی مجبور کرنے پر والدہ راضی ہو گئیں اور میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ شانی کے ابو کی وفات کو 5 برس گزر چکے تھے اور ماں کی وجہ سے بھائی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، اسی سبب وہ فیشن بھی کرنے لگی تھی، جبکہ امی مجھے سادہ رہنے کی تلقین کرتی تھیں، فیشن نہیں کرنے دیتی تھیں، کہتی تھیں گھر میں بھی سادہ لباس پہنو اور کالج جاؤ تو بالوں کو سمیٹ کر۔ یہی وجہ ہے کہ میں کالج جاتی تو کس کر چٹیا بنا لیتی، جبکہ شاہانہ نے بال نئے فیشن کے مطابق کٹوا لیے تھے اور سر پر دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی۔ کالج کی اور بات تھی، مگر اب یونیورسٹی میں تو ہم لڑکوں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ فیشن کرنا بری بات ہے، لیکن امی جو اجازت نہیں دیتی تھیں۔ شانی دوپٹے کی پٹی بنا کر گلے میں ڈال لیتی تھی اور امی مجھ کو گھر سے چادر اڑا دیتی، تب وہ ہنستی، گھر سے باہر نکلتی تو کہتی، سعدیہ تم تو بالکل ماسی لگتی ہو، معلوم ہے لڑکیاں تمہارا مذاق اڑاتی ہیں، تم زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتی ہو۔ تب میں جواب دیتی، اچھا بھائی میں ماسی، تم بیگم صاحب، کیا کروں امی کو ناراض نہیں کر سکتی، ہم 4 بہنیں اور تم 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن جو ٹھہری، تمہارے تو سب ناز اٹھانے ہیں۔ شانی میں یہ بڑی خوبی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی پر دھیان رکھتی تھی، پوزیشن نہیں لیتی تھی تو کسی سے پیچھے بھی نہیں تھی، اس کی زندگی میں کوئی غم نہ تھا، بھائی ٹھیک ٹھاک کما رہے تھے، ہاں ایک خلش ضرور تھی کہ اس کو اپنے باپ کی شفقت سے محرومی کا بہت احساس تھا۔ اکثر کہتی، سعدیہ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تم کو اپنے باپ کا سایہ نصیب ہے، ظاہر ہے بھائی جتنا بھی خیال کریں باپ کی جگہ تو نہیں لے سکتے، بھائی اس قدر شفقت بھی نہیں دے سکتے کہ جس قدر ایک بیٹی کو اس کے باپ سے ملتی ہے۔ یونیورسٹی میں پہلا برس بخیریت گزر گیا، سال دوم شروع ہوا تو شاہانہ کچھ اور بے باک ہو گئی۔ یہ ہفتے کا دن تھا، اس روز موسم بہت سہانا ہو رہا تھا، میں اور شانی کینٹین میں چائے پینے چلے گئے، وہاں ایک لڑکا موجود تھا، اس نے شانی سے 2 منٹ بات کی، بس اس کے بعد تو وہ اس کی راہ تکنے لگی۔ شاہانہ کی نگاہیں اب ہر وقت اسی کو ڈھونڈتی رہتی تھیں، تمام وقت جب بات کرنے کا موقع ملتا وہ از خود اسی کا ذکر چھیڑ دیتی۔ میں سمجھاتی کہ دیکھو شانی، ہم یہاں پڑھنے آتے ہیں اور ہماری مائیں ہم پر اعتبار کر کے ہمیں یہاں بھیجتی ہیں، ہم کو بھی صرف اپنی پڑھائی سے ہی غرض رکھنی چاہیے، لیکن اس پر میری تقریر کا کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ بات ہنسی میں ٹال دیتی اور کہتی، تم بہت دقیانوس ہو، زندگی مزے سے گزارنے کا نام ہے، ہم کوئی نن تھوڑی ہیں خشک زندگی گزاریں۔ اب اس نے یہ معمول ہی بنا لیا کہ خالی پیریڈ میں مجھ کو گھسیٹ کر کینٹین لے جاتی، اس امید پر کہ شاید وہاں اسی لڑکے سے ملاقات ہو جائے جو اس کے خیالوں میں بس گیا تھا۔ بالآخر اس کی مراد بر آئی، ایک دن جب ہم کینٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے وہ وہاں آ گیا، جیسے اسے بھی شانی کا انتظار ہو۔ شاہانہ کی آنکھوں میں تو جیسے بہت سے چراغ ایک ساتھ روشن ہو گئے، موصوف کی جھلک دیکھ کر اس لڑکی کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی، چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، چہرے پر خوشی کے گلال دیکھ کر لڑکے کو بھی احساس ہو گیا کہ اس کو کسی کا بہت انتظار تھا۔ وہ لمحہ بھر کے توقف کے بعد ہماری طرف آ گیا اور نزدیک پڑی خالی کرسی پر بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ اس کو اجازت کی کیا ضرورت تھی، یہ تو دلوں کے معاملے تھے، دونوں طرف ہی آس و امید کے دیے جل رہے تھے۔
तभी दोनों आपस में यूं बात करने लगे जैसे ये इनकी दूसरी मुलाकात ना हो, बल्कि दोनों मुद्दतों से एक दूसरे के शनासा हों। मेरा माथा इसी दिन ठनक गया कि यही लड़का शानी की बर्बादी का सबब बनेगा। इस लड़के का नाम नुमान था। बहुत पुरकशिश शक्लो सूरत और जगमगाती शख्सियत का मालिक था। मतलब ये कि ज़ाहिरी टिप टॉप से A1 लगता था। इस किस्म के लड़के जो अपने लिबास और बालों की स्टाइल से मुनफरिद हों, अपने पहनावे पर ख़ास ध्यान देते हैं। अमूमन लड़कियों की तवज्जो जल्द अपनी जानिब मबजूल करा लेते हैं। दिलचस्प गुफ्तगू में तो इसे मलका हासिल था कि 1 मिनट की गुफ्तगू में वो किसी का भी दिल मोह लेता था। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये दोनों ज़रूर एक दूसरे से रब्त रखने वाले हैं और इनका ये ताल्लुक आगे तक जाएगा। वही हुआ जैसा मैंने अंदाज़ा लगाया था। शानी क्लास से थोड़ी देर पहले निकल जाती, मुझसे कहती मेरी तबीयत ख़राब है, आखिरी पीरियड तक नहीं रुक सकती, घर जा रही हूँ। इस तरह वो आखिरी 1-2 पीरियड छोड़ने के बाद कहीं बाहर जाने लगी। मैं जान चुकी थी वो कहाँ जाती और क्यों। एक दिन मैंने शानी से कहा, तुम लोग कब तक यूं ही छुप छुप कर मिलते रहोगे? तुम नुमान से कहो वो अपने वालिदैन को लेकर तुम्हारे घर आ जाए और रिश्ते की बात कर ले। इसने नुमान से जब बात कही तो इसने जवाब दिया, तुम फिक्र क्यों करती हो शहाना, तुम तो मेरी जिंदगी हो। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुम ही से करूंगा और किसी से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बात पर वो खुश हो गई कि इसको इसका आइडियल मिल गया। मेरी बात कब सुनने वाली थी, मुतअद्दिद बार समझा चुकी थी। अब मैंने इसको समझाना बंद कर दिया। क्या करती, जानती थी कि वो जिस रास्ते जा रही है अब रुकेगी नहीं जब तक इसे खुद से ठोकर न लगे। इसको ठोकर से ही तो बचाना चाहती थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। दिल को इसकी फिक्र तो लगी ही थी, आखिर मेरी खालाजाद भी थी और हम बचपन के दोस्त थे। एक दिन फिर मैंने इसकी क्लास ली। पूछा, तुम नुमान से मिलने से बाज क्यों नहीं आ रही? अगर घर वालों को पता चल गया तो सोचा है तुमने इस बारे में? तुम्हारे 4 बड़े भाई हैं और बाप के ना होने से तुम इन्हीं की मोहताज हो। अभी तुमसे चाहत करते हैं और इनके दिल में तुम्हारी चाहत है। किसी दिन अपनी लापरवाही के सबब इनकी चाहत को भी खो दोगी तो फिर कहाँ जगह रहेगी तुम्हारी इनके घर में? वो मेरी ज़बानी हकीकत का आईना देखकर खौफजदा रह गई। बोली, इस तरह मुझको डराओ तो मत सादिया। डरा नहीं रही, जो हकीकत है वो याद दिला रही हूँ। और सदाकत यही है, अगर तुम बाज ना आई तो ना सिर्फ तुम्हारी दुर्गत बनेगी, नुमान की भी खैर ना होगी। इसने एक बार फिर नुमान से बात की। पूछा कि क्या तुमने अपने वालिदैन से मेरा जिक्र किया है? वो क्या कहते हैं? कल जाकर बात करूँगा। इसने बात कल पर टाल दी। बस इसी तरह नुमान आजकल पर बात को टालता रहा। मुझे यकीन होने लगा कि नुमान मेरी खालाजाद को धोखे में रखे हुए है, वो इसको बेवकूफ़ बना रहा है। एक दफ़ा फिर मैंने इस जज्बाती लड़की को समझाया कि देखो, यूं किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए। अजनबी कभी किसी के नहीं होते और इनको बदलने में देर भी नहीं लगती। मेरी बार बार की बात पुरस और रोक टोक से वो परेशान हो गई और कुछ दिन नुमान से मिलने ना गई। पहले की तरह छुट्टी तक मेरे साथ रहती और साथ ही घर आ जाती। एक रोज़ खुद नुमान हमारे डिपार्टमेंट में आया और इसको चाय पिलाने ले गया। इसने मुझे कहा कि तुम भी साथ चलो, मगर मैं नहीं गई और सीधी घर आ गई। शानी इस रोज़ भी घर लेट पहुंची। वो तो तकरीबन रोज़ ही देर से पहुंचती। खाला पूछती देर क्यों हुई तो कोई ना कोई बहाना कर देती। अक्सर राज राज नहीं रहते कि राज तो खुलने के लिए होते हैं। शानी की सख्त ताकीद की वजह से बेशक मैंने अपनी ज़बान बंद रखी थी, लेकिन एक रोज़ जब वो नुमान के साथ इसकी मोटरसाइकिल पर जा रही थी, इसके भाई ने इनको देख लिया। घर आकर भाई ने माँ को बताया कि मैंने शानी को किसी लड़के के साथ मोटर बाइक पर जाते देखा है। इस तरह दूसरे भाइयों को भी इस मामले की खबर हो गई। बस फिर क्या था, सभी गुस्से में थे। वो जब घर पहुंची तो वो मुंतज़िर ही थे। शानी को आड़े हाथों लिया। बड़े भाई ने तो पिटाई भी कर डाली। इसका यूनिवर्सिटी जाना भी बंद हो गया। जब कई दिनों वो यूनिवर्सिटी ना आई, मैं इसके घर गई। इनका मकान हमारे घर से चंद कदम पर ही था। वो मुझसे खफा थी। भला मुझसे खफा होने का क्या जवाब था, जबकि सारा कुछ किया धरा तो इसका अपना था, जिसकी सज़ा भुगतनी थी। मैंने तो इसका राज खाला पर भी इस वजह से ना खोला कि कहीं तालीम से ना हटा ले। इसी को समझाती और रोकती रही थी। थोड़ी देर चुप बैठी, मुझको डबडबाती आंखों से घूरती रही और फिर फपक पड़ी। अब अपने किए की सज़ा भुगतो। मैंने कहा था, पहले दिन से समझा रही थी कि तुम मान कर ना देती थी। इसी दिन को रोकती थी मैं तुमको। कुछ देर वो रोती रही, फिर बोली, सादिया
پلیز تو میری اتنی مدد کرو کہ نعمان کو ساری بات بتا دو، کیونکہ میرا تو اب گھر سے نکلنا بند کر دیا گیا ہے۔ سچ تھا کہ یہ شانی کو اس کے بھائیوں نے سخت پابندیوں میں جکڑ دیا تھا۔ وہ اب بالکل بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ ہمارے گھر تک آنے کی بھی اس کو اجازت نہیں تھی۔ ان حالات کی تاب نہ لا کر وہ بیمار پڑ گئی، کیونکہ بھائیوں کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہ رہا، اور ماں بھی اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی تھی کہ میرے پیار کا یہ صلہ دیا کہ ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ بالآخر مایوسی نے اس کی رگوں میں اندھیرا بھر دیا۔ اس کو ہر وقت بخار رہنے لگا۔ اس کو گھر والوں کی نظروں سے گر جانے کا احساس کھائے جاتا تھا۔ جب 1 ماہ تک اس کا ٹمپریچر نارمل نہ ہوا تو ماں کو تشویش ہوئی اور وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر اس کے بخار کی صحیح وجہ نہ جان سکا، ادھر ادھر کی دوائیاں دیتا رہا۔ بخار نہ اترا تو انجیکشن لگائے کہ بخار کسی طرح اترے۔ مرض تو کچھ اور تھا اور دوا کچھ اور دی جا رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی۔ پہلے تھوڑا بہت کھا لیتی تھی، کھانا پینا بھی بند ہو گیا۔ بھوک اڑ گئی اور وہ کمزور اور زرد پڑ گئی۔ حکیم کے پاس لے کر گئے۔ اس نے بتایا کہ یرقان ہے، جگر متاثر ہوا ہے۔ حکیم صاحب کی دعا سے بھی کچھ خاطر خواہ افاقہ نہ ہوا تو بھائیوں کو خیال آیا کہ اس کو ہسپتال لے گئے، جہاں اسے داخل کر لیا گیا۔ میں نے سنا کہ شاہانہ ہسپتال داخل ہے تو جی ماندہ ہو گیا۔ عیادت کو گئی، مجھے دیکھ کر بھل بھل آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ سعدیہ، نعمان کو ڈھونڈ کر میری حالت کے بارے میں ضرور بتا دینا۔ میں اس سے اب نہ مل سکوں گی۔ ایک تم ہی میری آخری سہارا ہو۔ دیکھو اس حال میں اب مجھ کو تنہا نہ چھوڑنا۔ ضرور بتا دوں گی، میں نے اسے وعدہ کیا۔ میں نے نعمان کو بہت ڈھونڈا۔ اس کی کلاس اور تھی اور وہ کافی دوری پر تھی، وہ مجھے نہ ملا۔ جب میں نے یہ بات شانی کو بتائی وہ بہت روئی، تب اس کو تسلی دی کہ تم صحت مند ہونے کی آرزو کرو، ایک دن ضرور اس کو تمہارے پاس لے کر آؤں گی۔ دیکھ کر افسوس ہوتا کہ اب شانی وہ شانی نہ رہی تھی۔ جس شوق پر کبھی نظریں نہ ٹکتی تھیں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ خدا جانے کیا مرض تھا اور کیا علاج ہو رہا تھا۔ جب وہ چھوٹے سے ہسپتال میں صحت یاب نہ ہوئی تو اس کو بڑے ہسپتال لے گئے، جہاں بڑی بڑی اسکین مشین تھیں۔ رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ اس کو جگر کا کینسر ہے۔ یہ خبر سب کے لیے ایک قیامت سے کم نہ تھی۔ اب خالہ روتی تھیں اور کہتی تھی کہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ میری بچی اس حال کو پہنچ جائے گی، کبھی اس کو تعلیم سے نہ روکتی، خود نعمان سے ملتی اور بات کو سلجھا لیتی۔ مجھ کو کہتی اس لڑکے کو تلاش کرو، میری نور نظر تو چند دنوں کی مہمان ہے، میں اس کی دلی تکلیف دور کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو عمر بھر خود کو معاف نہ کر سکوں گی۔ خالہ نے بہت منت کی کہ شانی صحت یاب ہو جائے گی تو وہ اس کی شادی اس کی مرضی اور پسند سے کر دیں گی، اور جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے اس سے مل کر اس کے خاندان کے حالات معلوم کر لیں گی۔ خالہ اپنے چاروں بیٹوں سے بھی تعصب سے کہتی تھیں کیوں نہ ہم لڑکی کا رشتہ پہلے سے اس کی پسند جان لیتے، اگر لڑکا ٹھیک لگے تو پھر اپنی بچی کا دل نہ توڑنا، بھلا ہے کہ وہ بیمار ہو کر اس حال کو پہنچ جائے۔ بیچاری خالہ ماں تھیں اور مائیں اولاد کو دکھی نہیں دیکھ سکتیں، تبھی وہ ایسا سوچتی تھیں۔ تاہم ضروری نہیں کہ ہر لڑکی کی پسند صحیح ہو یا غلط ہو۔ انا کا مسئلہ بنائے بغیر رشتے بارے اگر ٹھیک طرح سے دیکھ بھال کر لی جائے تو خوشیاں مل بھی سکتی ہیں۔ ان دنوں شانی کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ سبھی سمجھ چکے تھے کہ وہ اب تھوڑے دنوں کی مہمان ہے۔ تبھی میں بھی بہت پریشان رہنے لگی۔ اس کی آخری خواہش جان کر نعمان کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ شاید اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی۔ ایک دن یہ اکتا بھی کھل گیا۔ چھٹی کے بعد گھر لوٹ رہی تھی کہ راستے میں وہ مجھے مل گیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ نعمان کے اچانک نظر آ جانے سے اتنی خوشی ہوئی کہ کار میں اس کے برابر برجمان ہم سفر لڑکی کی موجودگی کا بھی احساس نہ رہا۔ میں نے اس کو ہاتھ سے اشارے سے روکا اور دوڑ کر اس کی کار کے پاس گئی۔ شانی کی حالت کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کون؟ میں تو کسی شانی کو نہیں جانتا۔ ایسا اس نے یقیناً اس لڑکی کی وجہ سے کہا تھا، کیونکہ وہ اس کے سامنے شانی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو آپ کو بھی نہیں جانتا۔ یہ الفاظ سن کر میرا سر چکرانے لگا اور میں نے اس کی کار آگے بڑھا دی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں گھر کیسے پہنچی اور گھر سے ہسپتال۔ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کہوں۔ شانی سوالیہ نظروں سے مجھے تکتی تھی۔ میری خاموشی اس نے بھانپ لی۔ معاملہ گمبھیر ہے، کہنے لگی۔ سعدیہ، جانتی ہو تم حقیقت مجھ سے چھپانے کی سوچ بچار میں ہو، کہہ دو۔ تم تو مجھ کو ہمیشہ حقیقت کا آئینہ دکھاتی رہی ہو، تو اب یہ سوچ بچار کیسی؟
مجھ میں حوصلہ ہے، سہ لوں گی، مگر تم سچ کہنا، جھوٹ مت کہنا۔ اب میں سچ کو نہ چھپا سکی۔ جب شانی کے بارے میں بتایا کہ مجھے ملا تھا لیکن اس نے مجھے اور تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا، شانی کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ میں اتنی شفاق تو نہیں تھی، لیکن سچ اس لیے بتا دیا کہ خواہ مخواہ جھوٹی آس میں نہ رہے، کیونکہ جھوٹی آس تو ہر دم انسان کو اذیت دیتی رہتی ہے۔ انتظار بہت بری چیز ہے۔ جب انسان کی آس ٹوٹ جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ بالآخر حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کسی کے انتظار میں آنکھیں در پر لگی ہوں تو آدمی سکون سے مر بھی نہیں سکتا۔ جان گئی کہ بہت اذیت میں ہے، آنے والے کے انتظار میں آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ آج شانی اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ کسی راہ چلتے پر اندھا اعتماد کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ نعمان بھی انہی راہ چلتے لڑکوں میں سے ایک تھا جو مل کر کبھی نہیں ملتا، دھوکہ دیتے ہیں۔ جب بھی اس کا خوبرو عکس ماضی کے پردے پر ابھرتا ہے، دل سے آہ کے ساتھ بد دعا نکلتی ہے۔ حالانکہ بد دعا دینا اچھی بات نہیں، مگر شانی کی تصویر اس کی زندگی کے آخری ایام کی تکلیف رلا دیتی ہے۔ اس معصوم کا دکھ کیسے بھلا دوں، جس کو بے وفا نعمان نے برباد کر دیا، جھوٹے خواب دکھائے اور پھر خبر نہ لی اور مزے سے ایک اور لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ بے آس ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس کو نعمان کے ساتھ موٹر بائک پہ جاتے دیکھ کر اپنوں نے بہن سے بہت برا برتاؤ کیا تھا۔ بعد میں اپنی نفرت کا وہ براملہ اس طرح اظہار کرنے لگے تھے جیسے شانی ان کی بہن نہیں، اچھوت ہو۔ اگر وہ بھائی اس کو پیار سے سمجھاتے، محبت میں کمی نہ لاتے اور معاف کر دیتے تو وہ نعمان کو بھلا دیتی اور شاید صحت یاب ہو جاتی۔ انہوں نے علاج میں بھی شروع سے ہی کوتاہی کی، جس کے باعث اس کو غلط دوائیں ملتی رہیں۔ پہلے ہی دن کسی ماہر ڈاکٹر سے علاج کرواتے تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ بے شک بیماری سے شفا بر وقت علاج معالجے سے مل جاتی ہے، مگر دل تو کانچ کے کھلونے ہوتے ہیں، ٹوٹ جائیں تو پھر نہیں جڑتے۔